بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم سروائیور پینشن پر بات کریں گے کہ پسماندگان کی پینشن کیا ہوتی ہے اور پسماندگان کی پینشن کب ملتی ہے، کتنی ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، لینے کا طریقہ کار کیا ہے، کتنے برس تک ملتی رہتی ہے، والدہ کو، والد کو، تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ای او بی آئی پینشن منصوبہ ایک جامع اور بہت ہی یوزفل مفید منصوبہ ہے، جس میں انسانی تعلیمات، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بیمہ دار افراد، انشورڈ پرسن اور پینشن یافتہ کی وفات کے بعد ان کی بے سہارا بیوگان کو معاشرہ میں ایک باعزت زندگی گزارنے اور ان کی عزت نفس برقرار رکھنے کے عمل کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ ای او بی آئی پینشن منصوبہ کے تحت 1986 میں بیوہ پینشن یعنی ویڈو پینشن جو ہے وہ متعارف کرائی گئی تھی۔ بعد ازاں اس پینشن کے فوائد کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے اس پینشن کا نام تبدیل کر دیا گیا اور اس پینشن کا نام ویڈو پینشن کی بجائے سروائیور پینشن یعنی پسماندگان کی پینشن کا نام دیا گیا، اور نومبر 1993 میں اس پینشن کی شرح بھی 100% کر دی گئی تھی۔ لہٰذا کسی بیمہ دار فرد یا پینشن یافتہ شوہر کی وفات کی صورت میں، یا یوں کہہ لیں کہ کسی بیمہ دار فرد یا پینشن یافتہ شریک حیات کی وفات کی صورت میں، اس کی وفات کے دن سے اس کی یا مرد ہونے کی صورت میں اس کے شریک حیات کو 100% پسماندگان پینشن تا حیات ادا کی جاتی ہے، لائف ٹائم ادا کی جاتی ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت منصوبہ ہے کہ اگر کوئی بیمہ دار فرد انشورڈ پرسن فوت ہو جائے، یا پینشن یافتہ شوہر یا عورت بیوی فوت ہو جائے، دونوں صورتوں میں اس کی وفات کے دن سے، ڈے آف ڈیتھ سے، مرد ہو یا عورت اس کے شریک حیات کو 100% پسماندگان پینشن تا حیات ادا کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ ایک سے زائد بیوگان کی صورت میں پسماندگان پینشن مساوی طور پر تقسیم ہوگی۔ اگر بیویاں زیادہ ہیں تو پسماندگان کی جو پینشن ہے وہ مساوی طور پر تقسیم ہوگی۔ اس کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے کہ پینشن یافتہ کا نکاح 60 برس کی عمر سے قبل انجام پایا ہو۔ اگر کوئی پینشن یافتہ کسی معقول عذر، بیماری یا ملک سے باہر رہنے کی صورت میں بحالت مجبوری اپنی پینشن بروقت حاصل نہ کر سکے اور اس دوران اس کی وفات ہو جائے، تو اس صورت میں اس کے پینشن کے جملہ واجبات اس کے نامزد پسماندگان کو ادا کیے جائیں گے۔ 60 برس سے کم عمر اور دوران ملازمت وفات پا جانے والے اور 36 ماہ سے زائد کی بیمہ شدہ ملازمت کے حامل بیمہ دار فرد، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، اس کے شریک حیات کو کم از کم پسماندگان پینشن تا حیات ادا کی جاتی ہے۔ اور اگر کسی بیمہ دار فرد کی عمر 60 برس سے کم اور وہ کسی ملازمت میں نہ ہو اور 5 برس یا زائد کی بیمہ شدہ ملازمت کا حامل ہو، تو اس کی وفات کی صورت میں اس کی، اگر مرد ہے تو بیوی کو، اگر میل ہے تو اس کے شریک حیات کو کم از کم پسماندگان پینشن وہ بھی تا حیات ادا کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شوہر اور اس کی بیوی دونوں ہی ای او بی آئی کے بیمہ دار فرد ہوں، تو دونوں بیمہ دار افراد وقت مقررہ پر نہ صرف اپنی پینشن کے حقدار ہوں گے، بلکہ کسی ایک وفات کی صورت میں وہ اپنے اور اپنی شریک حیات کی پینشن کے بھی حقدار ہوں گے۔ یہ ای او بی آئی منصوبہ بندی کی ایک نمایاں اور منفرد خصوصیت ہے،
اور اب اس پر کیا کیا جا رہا ہے، اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے، یہ جو ہے بند کی جا رہی ہے، جو کہ قابل مذمت ہے، اور اس پر افواہ کو آواز اٹھانی چاہیے، اس پر دیگر جو پینشنر کے حقوق کے دعوے دار ہیں ان کو آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ پینشن جو ہے وہ بند کی جا رہی ہے اور اس پر قاری ضرب جو ہے وہ لگانے کی ہر ممکن کوشش شروع کر دی گئی ہے، جو کسی طور پر ناقابل قبول ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ یہ قابل مذمت ہے۔ اگر کوئی شوہر اور اس کی بیوی دونوں ہی EOBI کے بیمہ دار فرد ہیں تو وہ دونوں بیمہ دار افراد وقت مقررہ پر نہ صرف اپنی اپنی پینشن کے حقدار ہوں گے، بلکہ کسی ایک کی وفات کی صورت میں وہ اپنے یا اپنی شریک حیات کی پینشن کے بھی حقدار ہوں گے۔ اور اس کو جو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو شک ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ افواہ کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے اور اس پر جو ہے قاری ضرب لگائی جا رہی ہے، اس کو روکنا چاہیے اور اس پر حکام سے ملاقاتیں کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے چیف جسٹس کو خط لکھنے چاہیے کہ یہ جو ظلم ہونے جا رہا ہے اور اس ظلم کو روکا جائے۔ اور جو متاثرہ لوگ ہیں، اگر ملتان اور ڈی جی خان ڈویژن میں متاثرہ لوگ ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کریں، میں ان کی ریٹ جو ہے وہ اسلام آباد ملتان ہائی کورٹ میں دائر کر دوں گا، تو اس سے بھی ان کو بہت سارا فائدہ ہو جائے گا اور یہ آرڈر جو ہے یوں چیلنج ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کی پینشن جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے ان علاقوں میں، یعنی پورا ڈی جی خان ڈویژن اور پورا ملتان ڈویژن، اگر ان میں سے کوئی بندہ متاثرہ ہو جہاں جہاں پر ملتان ہائی کورٹ لگتی ہے، اس کے لیے میں پینشن جو ہے ان کی ریٹ دائر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو دوسری اس میں جو بات ہے کہ اگر کسی بیمہ دار فرد کی عمر 60 برس سے کم ہے اور وہ غیر شادی شدہ بھی ہو، یا دوران ملازمت وفات پا جانے والے بیمہ دار فرد اور 36 ماہ یا زائد کی جو ہے وہ بیمہ شدہ ملازمت کے حامل، یا ملازمت میں نہ ہونے کی صورت میں 5 برس یا زائد کی بیمہ شدہ ملازمت کے حامل ہوں، تو ان افراد کے والدین میں سے کسی ایک نامزد شدہ فرد کو عرصہ 5 برس تک پینشن ادا کی جاتی ہے۔ تو یار یہ کتنی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر کوئی پینشنر فوت ہو جاتا ہے اور اس کا والد یا والدہ زندہ ہو، جس کو بھی وہ نامزد کرے تو وہ 5 برس تک اس کو بھی پینشن ملتی رہتی ہے۔ یہ بڑی اسکیم ہے۔ اچھا، اس اسکیم کی جو خوبی ہے یہ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ EOBI کا ادارہ جو ہے نا، یہ بینیفیشل ایکٹ کے تحت وجود میں آیا ہوا ہے، یعنی اس ایکٹ کا مطلب ہی دوسرے بندے کو بینیفٹ پہنچانا ہے۔ تو بینیفٹ پہنچانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بینیفٹ سے ہی دینا ہے، یعنی ان پر جتنا بینیفیشل جو ہے ان کو مل سکتا ہے وہ ان کو ملنا چاہیے۔ اور اس میں بعض اوقات ٹیکنیکلٹیز کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ نہیں جی، بینیفٹ ایکسٹینڈڈ ٹو رائٹ پرسن، تو جو بھی رائٹ فل پرسن ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے اس کے بینیفٹس کو۔ تو یہ پالیسی ہے جناب سروائیور پینشن۔ امید ہے آپ کو اس موضوع کی بالکل سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کے گرد و نواح میں کوئی پسماندگان ہوں جن کو پینشن نہ مل رہی ہو تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے گا، ہم انشاءاللہ ان کی بھرپور جو ہے وہ مدد کریں گے، اور اس حوالے سے جو قانونی اقدامات ہوں گے ہم کریں گے۔